السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 35 ریڈ کریں گے، جس کی رائٹر ہے عمیرہ احمد۔ میں یہاں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، سالار نے دھیمی آواز میں بنا اس آدمی کی طرف دیکھے کہا۔ شراب یا نشہ چاہیے؟ میں تمہیں جو چاہیے وہ دے سکتا ہوں۔ عاکف نے اپنے قدم روک کر اس آدمی کو سختی سے ٹوک دیا۔ ایک بار کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پھر کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ آدمی رک گیا۔ سالار چپ چاپ آگے بڑھتا رہا۔ اس کے دماغ میں طوفان مچا ہوا تھا۔ کب، کیوں اور کیسے امامہ ہاشم یہاں پہنچی؟ گزشتہ وقت جیسے فلم کی طرح اس کے سامنے گھوم گیا۔ پلیز ایک بار اس کے پاس جاؤ، صرف ایک بار، اور اسے میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اسے کہہ دو مجھ سے شادی کر لے۔ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اس کا نام۔ اگر تم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گزارش کرو گے تو وہ منع نہیں کرے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے کئی سال پہلے سنا تھا جب وہ بستر پر لیٹے ہوئے چپس کھا رہا تھا۔ ویسے تمہارا امامہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جلال کو تعجب ہوا۔ امامہ اور میں بہت قریبی اور پرانے دوست تھے۔ جلال انصر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سالار کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ جلال اس کے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ اسے صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ امامہ کا چہرہ دیکھے جب جلال انصار کا پیغام اسے سنایا جائے۔ اس نے فون پر امامہ کو جلال کا جواب سنا دیا تھا جب وہ غم سے ببلز پھوڑ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، ایک اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ اس نے فون پر گزارش کی تھی۔ ارے نہیں، میں تمہارے احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر رہا۔ اور یہ احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے جواب دیا تھا، اگر تمہیں طلاق چاہیے تو کورٹ جاؤ اور حاصل کر لو، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کو زور سے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ہاں میں نے یہ سب کیا تھا، لیکن میں نے اس کے جلال انصار کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں انہیں دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں چھپایا۔ یہ صرف ایک مذاق تھا، ایک پرینک۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ غلطی کی، اس کو طلاق نہ دے کر، لیکن میں نے نہیں چاہا تھا کہ وہ یہاں پھنس جائے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا، میں نے صرف مذاق میں لیکن مدد کا آفر بھی کیا تھا۔ میں نے اسے یہاں نہیں لایا، کوئی مجھے اس سب کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہ اپنے ضمیر کو سمجھا رہا تھا جیسے وہ عدالت میں ہو۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس نے رک کر اپنی کنپٹیوں کو ملنا شروع کر دیا۔ وہ پھر سے مائیگرین کے اٹیک کا آغاز کا احساس کر رہا تھا۔ درد کم ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ٹیڑھی گلی کو دیکھا۔ یہ ایک اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے آگے قدم بڑھایا۔ عاکف ایک ملٹی سٹوریڈ گھر کے سامنے رک گیا اور اس نے سالار کی طرف دیکھا۔ یہ ہے وہ گھر۔ سالار کا چہرہ رنگ سے خالی ہو گیا۔ کتنا آگے حساب لینا باقی تھا؟ ہمیں اوپر والی منزل پر جانا ہے، صنوبر وہاں ہوگی۔ یہ کہہ کر عاکف نے اندھیری اور تنگ سیڑھیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ سالار پہلے ہی قدم پر لڑکھڑا گیا۔ عاکف اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور رک گیا۔ دھیان سے، سیڑھیوں کی حالت اچھی نہیں ہے اور یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ایک بلب لگا دیں۔ سالار سیدھا ہوا اور دیوار کا سہارا لے کر اگلا قدم رکھا۔ یہ سیڑھیاں ٹیڑھی تھیں اور اتنی تنگ کہ ایک وقت میں صرف ایک شخص گزر سکتا تھا۔ سیمنٹ بھی اترا ہوا تھا، بوٹس پہنے ہوئے بھی اسے ان کی خرابی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار کا سیمنٹ جسے وہ سہارا لے رہا تھا وہ بھی اتر چکا تھا۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار کو محسوس کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل پر کھلے دروازے سے آنے والی روشنی نے اس کی مدد کی۔ عاکف وہاں نہیں، وہ ضرور دروازے کے تھرو آگے نکل گیا ہوگا۔ سالار ایک لمحے کے لیے رکا اور وہ بھی اس پار چلا گیا۔ وہ اب ایک بالکنی میں تھے۔ ایک طرف کئی کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک برآمدہ جیسا بالکنی بالکل خالی تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر سب کمروں کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عاکف کہاں گیا۔ بہت احتیاط سے آگے بڑھتا رہا، جیسے یہ
یہ جگہ بھوت بنگلہ ہو۔ اسے لگا کہ کسی بھی وقت ایک دروازہ کھل سکتا ہے اور اچانک امامہ ہاشم اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ یا اللہ، میں یہاں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ چلتے ہوئے بند دروازوں کو دیکھ رہا تھا جب برآمدے کے آخر میں ایک دروازہ کھلا اور عاکف وہاں سے نکلا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے وہاں سے زور سے آواز دی۔ یہاں آؤ۔ سالار جلدی سے گیا لیکن دروازے پر پہنچنے سے پہلے ایک لمحے کو رک گیا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ٹھنڈی ہاتھ کی مٹھیاں بھینج کر، اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ عاکف ایک کرسی پر بیٹھا تھا، ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا جو اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ آف کورس دس از ناٹ امامہ، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاکف اٹھ کر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ سالار لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چلا۔ عاکف نے دوسرا کمرہ بھی پار کیا اور ایک اور دروازہ کھول کر تیسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سالار نے عاکف کو دور سے آواز دیتے سنا۔ اس کا دل اس کے منہ میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے وہاں سے بھاگنے کا من کیا، فوراً اندھا دھند بنا دیکھے اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس نے اپنا سر گھما کر اپنے ساتھ والے دروازے کو دیکھا۔ اندر آؤ سالار، عاکف نے آواز دی۔ اس کا چہرہ پھرا ہوا تھا، وہ ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ سالار نے مشکل سے تھوک نگلا، اس کا گلا سوکھ گیا۔ وہ آگے بڑھا، عاکف نے اس کے پیچھے قدموں کی آواز سنی اور رستے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے آخر میں کھڑی تھی۔ یہ صنوبر ہے، عاکف نے اس کا تعارف کرایا۔ سالار کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ امامہ، اس نے اس کی طرف دیکھا، بالکل بے حرکت۔ ہاں، یہ امامہ ہے، عاکف نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ عاکف پریشان تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سالار اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار تھا جو کسی رانڈ کو سجدہ کر رہا تھا۔ عاکف جھک کر سالار کے کندھے کو ہلا رہا تھا جو سجدے میں بچے کی طرح رو رہا تھا۔ پانی، پانی، کیا میں پانی لے آؤں؟ صنوبر نے فکر سے کہا۔ جلدی سے۔ اس نے بستر کے پاس رکھے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر لایا اور سالار کے پاس بیٹھ گئی۔ سالار صاحب، پانی پی لو۔ سالار اچانک سے سیدھا بیٹھ گیا جیسے اس میں بجلی ڈال دی گئی ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنی جینس سے والیٹ نکالا اور اس میں سے بینک نوٹس نکال کر اس کے سامنے رکھنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کا والیٹ خالی تھا، بس کریڈٹ کارڈ بچا تھا۔ پھر بنا کچھ کہے وہ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے پر لڑکھڑا گیا۔ عاکف حیران اس کے پیچھے گیا۔ سالار، سالار، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کے کندھے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے دیوانوں کی طرح مقابلہ کیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے مت چھوؤ، بس مجھے جانے دو۔ اس نے چیخ کر آہستہ آہستہ روتے ہوئے کہا۔ تم امامہ سے ملنے آئے تھے؟ عاکف نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ امامہ نہیں ہے، وہ امامہ ہاشم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں چلا جاؤں گا، میں خود چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے خود کو چھڑایا اور کمرے سے بھاگ گیا۔ عاکف نے کچھ کہا، وہ پریشان تھا۔ وہ واپس صنوبر کی طرف مڑا جو اب بھی نوٹس کے ڈھیر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اب بھی اندھیری تھی لیکن جس ذہنی حالت میں وہ تھا اسے کسی دیوار کا سہارا ضروری نہیں تھا، نہ ہی کوئی روشنی۔ وہ اندھیری سیڑھیوں سے ایسا اندھا دھند بھاگتے ہوئے گر گیا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو وہ سیدھا نیچے تک گر جاتا، لیکن ٹیڑھی سیڑھیوں نے اس کا گرنا روکا۔ وہ پھر سے اندھیرے میں اٹھ کر کھڑا ہوا، گھٹنوں اور ٹخنوں میں درد کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ اس نے پھر سے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ کچھ منٹ بعد اس کا چھلانگ لگاتے ہوئے زمین پر اترنا ہوا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کا نصیب تھا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اگر اترنے کے لیے ایک سیڑھی باقی ہوتی تو شاید وہ پھر سے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا، لیکن دوسری دفعہ گرنے سے وہ سیدھا نیچے کی سیڑھیوں پر آیا۔ اسے
آگے سڑک کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر گیا لیکن آگے نہیں چل سکا، مگر اس نے کچھ قدم کے لیے اور گھر کے باہر چھوٹی دیوار پر بیٹھ گیا۔ اسے الٹی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا سر پکڑ کر اسے الٹی کی ترنگ محسوس ہوئی اور وہ جھک گیا۔ وہ بے انتہا رو رہا تھا جب وہ بار بار الٹی کر رہا تھا۔ سڑک پر گزرتے لوگوں کے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ یہاں جو زیادہ شراب پی لیتے یا جو زیادہ نشہ کر لیتے وہ ایسے ہی حالت میں ہوتے تھے۔ صرف اس کی لباس اور شکل اسے کچھ عزت دے رہی اور اس کے آنسو اور فریاد شاید اس کے اوپر جو اوپر اس کی محبوبہ نے ٹھکرا دیا اس کا جواب تھے۔ وہاں اس عزت دار مردوں کو اپنے دل کا حال رونے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بازار ہر کسی کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ گزرنے والے مسکراتے ہوئے گزرتے، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس بازار میں کسی اور کے حال چال پوچھنے کی روایت نہیں تھی۔ عاقف نیچے نہیں آیا، اگر وہ آتا تو شاید رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی، صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے سینے سے اٹھ گیا، کتنی تکلیف سے اسے نجات ملی، درد سے نہیں بلکہ اس کی آگاہی سے۔ اسے پتہ چلا اسے وہاں نہ پانے سے وہ اس حالت میں تھا۔ اگر وہ وہاں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اسے اللہ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ قادر ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ رحمان ہے، وہ کیا رحمت نہیں برسا سکتا؟ وہ انسان کو انسانیت میں رکھنا جانتا ہے، کبھی سزا سے کبھی عنایت سے۔ وہ اسے انسانیت تک محدود رکھنا جانتا ہے۔ صلاح نے کبھی پہلے اتنا پچھتاوا، اتنی ندامت محسوس نہیں کی تھی جتنا اب اس اندھیرے باب میں محسوس کر رہا تھا۔ کیوں میں یہاں کیوں آیا؟ کیوں میں ان عورتوں کو خریدا؟ کیوں میں نے گناہوں کا احساس نہیں جگایا؟ اس نے سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر فریاد کی، اور اب جب میں نے یہ سب چھوڑ دیا ہے تو کیوں اب یہ درد کیوں اب محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے سب اعمال کا جواب دینا ہوگا، لیکن او خدا، مجھ سے یہاں حساب مت لینا، اس طریقے سے نہیں، اس بازار کو، میری محبت کو مت دینا۔ اس نے رونا بند کر دیا۔ احساس اس پر اتر آیا، اور وہ بھی کہاں اور کیسے؟ محبت، اس نے بے یقین ہوتے ہوئے کہا، گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ وہ کانپ گیا۔ کیا میں یہ درد صرف اس لیے محسوس کر رہا ہوں؟ کیا یہ پچھتاوا ہے یا کچھ اور؟ اس نے سوچا۔ اسے لگا کہ وہ کبھی وہاں سے اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، یہ محبت ہے جو میں تلاش رہا ہوں۔ اس نے بالکل بے جان محسوس کیا۔ کیا امامہ میرے دل میں ایک کانٹا تھی یا ایک جنون؟ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس بازار میں اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے میرے قدم اس لیے کانپ گئے کہ میرے دل کے کونے میں نے اسے ایک بہت اونچی جگہ پر رکھا تھا، ایک جگہ اتنی اونچی کہ میں اسے خود نہیں ڈھونڈ سکا۔ چیک میٹ، 150+ IQ والا آدمی زمین پر منہ کے بل گرا دیا گیا تھا۔ اس نے پھر سے بے انتہا رونا شروع کر دیا۔ کون سی چوٹ تھی جو پھر سے تازی تھی؟ کون سی تکلیف تھی جو اسے گھٹن دے رہی تھی؟ اس کے زمین نے اسے کیا دیا، کیا چھینا؟ وہ اٹھ کے چلنے لگا روتے ہوئے۔ اس پر کوئی اختیار نہیں تھا، اسے گزرتے لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی اس نے اپنے وجود سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی کہ اب کر رہا تھا۔ یہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے اندھیرا باب تھا، اتنا اندھیرا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے مٹانے میں ناکام تھا۔ یہ واپس آ کر اس کی زندگی میں پھر سے جگہ بنا گیا تھا۔ جن راتوں کو اس نے کچھ سال پہلے وہاں گزار دیا تھا، انہوں نے وہاں منحوسیت سے گھیر لیا تھا۔ وہ ان سے بچ نہیں پا رہا تھا، اور جو ڈر اب اسے گھیر رہا تھا، اگر واقعی امامہ اس بازار میں آئی ہوتی، صنوبر امامہ ہاشم نہیں ہے لیکن کوئی اور ہے۔ اس کے سر میں درد کی لہر اٹھ گئی، مائیگرین بڑھ رہا تھا، اس کا دماغ جواب دے رہا تھا، اور وہ سڑک کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اور وہ کہیں بیٹھ گیا۔ ٹریفک کی روشنی
اور ہارن بجنے سے اس کا سر اور زیادہ درد کرنے لگا اور پھر اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اوہ مائی گاڈ، تو دیکھا گائز آپ لوگوں نے کتنا اچھا تھا آج کا ایپیسوڈ۔ آخرکار سالار کو اس کی محبت کا احساس ہو ہی گیا، فائنلی ہو گیا، بٹ کہاں جا کے ہوا یار۔ او مائی گاڈ، سچی بتاؤں مجھے بہت زیادہ وہ جو میں لائن پڑھ رہی تھی نا تو میرے کو سچی میں رونا آ گیا۔ او مائی گاڈ، تو خیر چلیے ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میری صحت کے لیے دعا کریے، انشاءاللہ ہم جلدی ملیں گے، امید ہے۔ میں آگے سے کنسسٹنسی بنا کے رکھوں گی ویڈیوز کی، بٹ ہیلتھ تھوڑا سا مجھے بہت ستا رہی ہے، اس کے لیے میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کریے۔ اگر میرا ہیلتھ ایشو چل بھی رہا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کی موٹیویشن سے مجھے شاید میں دوبارہ سے جلدی سے ہیلتھ ٹھیک کر لوں کیسے ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے اتنے پیار سے مجھے موٹیویشن مل جائے گی تو میں ویڈیوز بنانے لگوں۔ یار پلیز آپ لوگوں کا ایک لائک، ایک کامنٹ، ایک سبسکرائب، آپ لوگوں کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، بس مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی یار۔ آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہو میرا چھوٹا سا چینل ہے، آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیے ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔